جی اس ٹائم مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سینئر سیاسی رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 28 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, یہ کیا ترمیم ہے, اس میں کیا پروپوز چینجز آئیں گی؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ 28ویں ترمیم آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ مشاورت ہو رہی ہے. اس حوالے سے بہت سی چیزیں زیر غور ہیں. نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے مشاورت زیر غور ہے, اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ریکنسیڈریشن کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اگر وہ ساری سیاسی قیادت پہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو 28ویں آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی بھی اور پھر منظور بھی ہوگی. اور اسی کے ساتھ دوسرا میرا لنک کویشچنز ہے کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے باتیں کی, سب نے باتیں کی, بڑی تعریفیں کی, لیکن آپ کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کرنے والا ہے. تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کرنے والا ہے, اور دوسری طرف جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں بلیف کر دیں. ہم نے اس پہ شدید اعتراضات کیے کہ سسٹم کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا اگر اس سسٹم کو سمجھتا ہے کہ وہ ناکام ہے, اس کو پھر اس کا ایسا نہیں رہنا چاہیے, نمبر 1. دوسرا, تیسرے چوتھے دن انہوں نے خود ڈینائی کر دیا کہ پرائم منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ڈیلیورنس ہو رہی ہے, مشکل ترین حالات سے ملک کو نکال کے یہ سیٹ اپ لایا ہے, اور اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں بہتری کی ضرورت ہے. وہ اپنی بات سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اصلاح کر لی, اور جو خرابیاں ہیں ملکی سلامتی کو درپیش, اور جو ملک کے اندر فتنہ خطرہ پیدا ہوا ہے, جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے, جو دشمن کے عزائم کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کے حوالے سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے, قوم کو گائیڈ کرنا چاہیے, قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ موجودہ حالات میں قوم یکجا ہو سکے. اس وقت بھارت ہماری سلامتی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. افغانستان جو ہمارا دیرینہ دوست ملک تھا, وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہماری فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے, اور ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہے مڈل ایسٹ کا, اس حوالے سے پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اور جو اس وقت سفارتی اور محاذ پہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے, بڑی اہم پوزیشن رکھتا ہے. تو ہمیں اس وقت آپریشن جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ ساری قوم کو, سیاسی قیادت کو, عسکری قیادت کو پاکستان کی یکجہتی پہ, پاکستان کے دفاع پہ, اور سب سے بڑی چیز جو خطرات لاحق ہیں ان کے لیے متحد ہو کے عہد کرنا چاہیے اور اس کے لیے حل نکالنا چاہیے. اور آج ان شہداء کو, جن کی قربانیوں, ان ماؤں کو اور ان قائدین کو جن کی انتھک محنت کی بدولت آج ہم آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں, اور آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک وہ خطرات جو آزادی کو لاحق ہیں ان کا سدِ باب, اور دوسرا جنہوں نے قربانیاں دے کے ہمیں آزادی دی ان کو خراج تحسین. یوتھ کے لیے اپنا میسج دے دیں. دوسرا یہ بتا دیں, آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا, تو ڈیفالٹ سے نکالنے کے بعد میگا پروجیکٹس پاکستان میں کون سے آئے ہیں, انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کون سی آئی ہے, بزنس مین کے لیے کون سی ایسی اپرچونیٹیز آئی ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ٹیک آف کرے. لیکن اس وقت تو ہم کرائسس میں آ گئے ہیں, بہت سی اصلاحات ہوئی ہیں اور مزید ریفارمز کی ضرورت بھی ہے. اب SIFC بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس وقت بھی. گزشتہ 1.5 سال میں 2 پاکستانی جو انویسٹرز ہیں یا جو پوری دنیا میں ویل اسٹیبلش پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے اس کو بلایا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور ان کو اوپن بڑے انسینٹیوز کے ساتھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دی گئی ہیں, نہ صرف پاکستانی انویسٹرز کو جو ویل اسٹیبلش بزنس کمیونٹی ہے پوری دنیا میں, بلکہ اپنے دوست ممالک جن میں چین اور ترکی جیسے ممالک ہیں ان کو بھی بلا کے یہاں نیشنل لیول پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ انسینٹیوز دیے گئے ہیں جن فیلڈز میں یہاں بڑا پوٹینشیل ہے. مثال کے طور پہ مائنز میں ہے, مثال کے انڈسٹریلائزیشن میں ہے, AI میں ہے, اور کمپیوٹر سافٹ ویئر میں, بہت سی چیزوں میں ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے اور ہمارے یوتھ کو یہاں پہ موقع دیا جائے تو فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, روزگار بھی ملے گا, اور ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. اس وقت فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آپ نے کوسچن کیا ہے, اس میں سب سے بڑا جو کرائسس ہے ہمارے لیے وہ ملک کے اندر ایک تو دہشت گردی ہے, دوسرا پاک بھارت جنگ جو ہے, اور جو افغانستان سے
اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت آپریشن شروع ہے، ایک سٹیبل ملک میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جب ہمارے پاکستان کے دشمنوں نے، پاکستان کی معاشی ترقی کے دشمنوں نے دیکھا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر 2018 کی طرح ایک دفعہ پھر معیشت بھی گرو کرنے جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، تو پھر یہ گھر کے اندر سے سازش ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو ریفارمز ہیں، جو انسینٹیوز ہیں، جو SIFC کر رہی ہے، جو پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ہماری اکانومی میں سب سے بڑا بوجھ ہے، اور بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں جس میں ڈاؤن سائزنگ ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات میں کمی ہے، ان سب چیزوں پہ بڑا پازیٹیولی کام ہو رہا ہے۔ دائیوں کی جو غلطیاں ہیں یا دائیوں کی جو غلط پالیسیاں ہیں یا دائیوں سے جو غلط فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے بوجھ کو دنوں میں ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور ان غلطیوں کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں اتنے کرائسس کے باوجود جس بہتری کے ساتھ نظام حکومت، کرنٹ اکاؤنٹ اور ہمارا جو قرضوں کی ادائیگی کا بیلنس ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہم، آپ کو پتہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں 80% ڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ان کرائسس میں سب سے مشکل جو کام تھا وہ ملک میں سپلائی لائن کا بحال رکھنا تھا، جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ کامیاب فارن پالیسی اور ہماری جو عسکری ڈپلومیسی ہے، اس کی بدولت یہ ممکن ہوا۔ دیکھیں سری لنکا جیسے چھوٹے ممالک جن کے پاس ہمارے ملک سے بھی بڑی کیپیسٹی ہے سٹوریج کی، وہاں بھی سپلائی لائن مینٹین نہیں ہو سکی اور یوٹیلائزیشن کا 30% لوگوں کو دیا جاتا رہا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے ملک جس کے بارڈرز میں دوسرے ملک بھی ہمارے ملک کی معیشت اور اکانومی پہ چلتے ہیں، تو اس کو سروائیو کرنا، اس کو مینٹین کرنا ایک مشکل کام ہے۔ پھر کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ کوئی ایک واضح اکثریت کی حکومت نہیں ہے کہ تمام فیصلے مسلم لیگ خود کر سکے، سارے کولیشن پارٹنرز کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب صوبوں کے حوالے سے جب بات ہوئی تو ہمارا سب سے بڑا جو کولیشن پارٹنر ہے پیپلز پارٹی، اس نے ٹوٹلی اس پہ اعتراض کیا اور بالکل نفی کر دی کہ ہم پاکستان میں صوبوں کے حق میں بالکل نہیں ہیں اور بالخصوص سندھ میں نہیں۔ اسی طرح معاشی یا کچھ ترامیم جب کی جا رہی ہیں تو اس میں دیکھیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں بتاؤں اس سال پاکستان کی ہسٹری میں 27 سال بعد جو FBR نے اہداف مکمل کیے ہیں 13,500 ارب کے، 27 سال بعد پہلی دفعہ وہ اچیو ہوئے۔ اور جو ڈاؤن سائزنگ ہے اور پرائیویٹائزیشن ہے، وہ پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال بعد حکومت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ادارے جو بہت بوجھ تھے، وہ ان کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، بجائے بوجھ کے وہ پروفٹ دیں گے پاکستان کو۔ تو معیشت، اکانومی اور ریفارمز درست سمت میں جا رہی ہیں۔ بجائے ہمیں منفی پروپیگنڈا کرنے کے، اگر حکومت نے 10 غلطیاں کی ہیں اور 70 اچھائیاں کی ہیں تو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آج آزادی کا دن ہے، صحافت کو بھی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ تو کیا میسج دینا چاہیں گے 14 اگست کے حوالے سے؟ جی، میں پہلے تو نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے اس وقت جو اللہ نے پاکستان کو دنیا میں عزت دی ہے بحیثیت مسلمان ایک ایٹمی قوت، اور پھر جو کردار اس ریجن میں جنگ کے دوران پاکستان کی میں سمجھتا ہوں جو کردار ادا کیا گیا خارجہ محاذ پہ، وہ پاکستان کا جو عزت اور وقار بلند ہوئے وہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے۔ ہمیں قومی مفاد پہ سیاست کی بنیادوں پہ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے جوان کے لیے سب سے بڑی یہ بات ہے، اور پھر پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ فارن انویسٹمنٹ بھی بہت جلد پاکستان میں آئے گی اور روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، اور اس وقت جو ہماری جو اس ریجنل اسٹریٹجک جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ریجن کے مختلف ممالک میں سمجھتا ہوں افغانستان کو نکال کے ایک ایسا مضبوط بلاک بننے جا رہا ہے جس میں جغرافیائی لحاظ سے جو پاکستان کی پوزیشن ہے، مستقبل پاکستان کا انشاءاللہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔